حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مقدس مہینے تک زندگی عنایت فرمائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، تو بہت سارے لوگ جو قبرستان میں آپ پڑے ہیں وہ اس مقدس مہینے کو، اس زندگی، ان دنوں کو پانے سے جو ہے وہ محروم ہو گئے، اور آپ اور مجھے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس یہ موقع، یہ لمحات، یہ دن، یہ راتیں یہ موجود ہیں، اور یہ مہینہ بڑی نسبتوں والا اللہ جل مجدہ نے اس کو عظمت دی، اس کو مقدس قرار دیا۔ 4 مہینے جو مقدس ہے، اور اس میں بڑی نسبتیں ہیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اس مہینے میں تشریف لائے، اس مہینے میں پردہ فرمایا۔ ان میں سے اس امت کی عظیم شخصیت، نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی، امیر المومنین اسد اللہ الغالب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مہینے میں تشریف لائے دنیا میں، اور اسی مہینے میں جن کی وجہ سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اسلام پھیلا اس خطے میں، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، ان کا عرس بھی ہوتا ہے اس مہینے میں۔ تو دیکھیں یہ شخصیتیں یہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی، لیکن ان کے نام آج تک زندہ ہیں، ان کے کام آج تک زندہ ہیں، ان کے جو باقیات، صالحات، صدقات، جاریات، یعنی جو لوگوں کو اسلام میں لے آئے، وہ اب قیامت تک ان کے اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جو چند آیات تلاوت کی، یہ سورۃ المومنون کی آخری آیات ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے بتایا کہ مومن کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس سورت کے آخر میں اس میں بتایا کہ اگر وہ اس طرح کی زندگی اختیار کریں گے جس طرح میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا، تو ان کا انجام کیسے ہوگا، ان کا اختتام کیسے ہوگا، اور اگر انہوں نے اس طرز پہ زندگی نہ گزاری تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو گویا اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون، یعنی ایمان والے، جو ایمان لائے۔ اور اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے صاف، بڑے واضح، سیدھے سادے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ مومن کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر اس نے اس طرح گزاری تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آخر سورت کے آخر میں وہ بیان کر دیا۔ اور اگر جن لوگوں نے نہیں گزاری ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ سب نے ہی جو ہے اپنے اپنے وقت پہ جو ہے جانا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ پاک نے ایک دوسری صورت میں ارشاد فرمایا، جو لوگ دھوکے میں آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے ابھی توجہ نہیں کرنی، آیا تو دیکھا جائے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اور بعد میں فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کہ یہ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے باتیں کرتے ہیں اور اللہ پاک سے غافل ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ جب ان کی جو روح یہاں پہنچتی ہے تو پھر کوئی ہے جو ان کو واپس لوٹا دے؟ یہ جو بڑے دعوے کرتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب تمہارے کسی پیارے کی، کسی بیٹے کی، کسی والد کی، والدہ کی، بیوی کی، بچے کی جب روح، اللہ پاک فرماتا ہے حلقوم دیکھیں جب یہاں پہنچتی ہے روح تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس کو یعنی اس وقت تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر یہ تم سچے ہو کہ کچھ نہیں ہے اور یہ جو ہے ایسا ہی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی طاقت کو اکٹھا کرو، یہ جس کی روح ادھر آ گئی ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو واپس لوٹا، طاقت ساری استعمال کر لو، اپنے ساتھیوں کو بلا لو، ٹیکنالوجی لے آؤ، دوائیاں لے آؤ، ڈاکٹر لے آؤ، زور لگا لو، پیسہ لے آؤ، دولت لے آؤ، بڑے بڑے بم لے آؤ، صرف اس روح کو واپس لٹا دو وہاں سے۔ تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ سچ وہی ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے جب تم لوٹ نہیں سکتے، لوٹا نہیں سکتے، تو پھر بہتر ہے تم پہچان جاؤ کہ یہ کوئی عظیم طاقتور ہستی ہے کہ جو سب کے باوجود ہونے کے وہ لے جاتی ہے۔ خیر، ملک محبوب صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کا نام بھی محبوب تھا، میرے بھی محبوب تھے، اب اللہ پاک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوبوں میں ان کا نام شامل فرمائے۔ آپ بھی کہہ رہے تھے میں تو نہیں جانتا، بھائی علاقے والے لوگ بھائی لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ پاک کو وہ بہت پسند ہے اپنی مخلوق میں، جن کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں لے کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی کسی بندے کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس لے کے آئیں اور وہ ان کے کسی کو دعا دے دی، کسی کو مشورہ دے دیا، کسی کو مدد کر دی، کسی کی صلح کرا دی، کسی کا جو ہے وہ مسئلہ حل کر دیا، کسی کی سفارش کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ ان کی وجہ سے علاقوں سے عذاب جو ہے وہ ہٹائے جاتے ہیں اور مطلب رحمتیں اترتی ہیں کہ لوگوں کی جو حاجات، تو آپ خود یہ جس طرح میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ وہ ان کی شخصیت اس طرح کی ہی تھی۔ دوسری یہ کہ جب ان سے دیکھیں ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسروں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میں بھی اگر وہی کچھ کروں تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ اب میں تو ادھر موجود نہیں تھا، یہ امجد بھائی تھے یا آپ لوگ پاس تھے کہ انہوں نے جو پردہ فرمانے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسکرا کے کلمہ پڑھا۔ حالانکہ بندہ جب دل کے درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں، اور گردوں کا بھی درد ہے، جسم تو ویسے ہی بندے کو تکلیف دے، ہمارے چہرے پہ ایک درد کے اثار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت مسکراہٹ کے اثار ہونا یہ علامت ہے کہ اس کے سامنے کچھ اور منظر کھولے ہوئے ہیں جو اس کو جو ہے وہ مسکرانے پر مجبور کر رہے ہیں، اور وہ مسکرا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت جس کے حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جیسی بھی کسی کی زندگی گزرے، جیسے بھی کسی جس کو آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، پہلی زندگی کا نہیں۔ پہلی زندگی میں تو شیطان بڑا عبادت گزار تھا، ہمارے لوگ ہیں وہ اچھا جی پہلے تو یہ تھا، پہلے تو وہ تھا، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی نہیں اللہ دیکھتا، درمیانی بھی نہیں دیکھتا، اور اللہ پاک دیکھتا ہے تو جب بندہ دنیا سے گیا ہے پھر وہ کس حالت میں تھا، اس پر سارا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ پہلی زندگی پر فیصلہ وہ نہیں ہوتا۔ اگر پہلی زندگی پر فیصلہ ہوتا تو پھر تو شیطان بھی کی زندگی بڑی اچھی گزری پہلی، لیکن اب کیونکہ اس نے خاتمہ اس کا برا ہے تو اس لیے وہ معاملہ، تو اس لیے ڈرنا چاہیے، نہ
کسی کو گناہگار سمجھ کے حقیر سمجھے، کوئی پتہ نہیں اس کا آخری وقت کیسے گزرے گا۔ وہ نہ کسی نیکوکار کو تکبر کرنا چاہیے کہ اس کو نہیں پتا کہ میں آخری وقت بھی نیکی کر سکوں گا یا نہیں۔ تو دونوں کو جو ہے وہ یعنی بچنا چاہیے اس کے ضمن میں۔ تو لیکن جو بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے، یہاں کسی کی دکان کامیاب ہو گئی، کوئی کامیاب کسان ہے، کوئی کامیاب فیکٹری والا ہے، کسی کا مدرسہ ہے، تو کسی کی دکان بڑی اچھی چل رہی ہے، تو دوسرے بھی اس سے پوچھتے ہیں بھائی ہمیں بھی بتاؤ کچھ راز، کوئی سیکرٹ، یہ کیسے چل رہی ہے تمہاری، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ کامیاب بندہ ہے، ہم بھی اس سے پوچھیں اور اس طرح کس کی نقل کریں۔ تو اب آپ ہی میں ایک بندہ رہا اور اس کا خاتمہ ایمان پر کلمہ پڑھ کے، باقی باطنی معاملات وہ اللہ جانتا ہے، حساب کتاب وہ تو ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہر کی بات کریں گے۔ یعنی کلمہ آخری پڑھ کے وہ دنیا سے جاتا ہے، تو آپ کو مجھے سوچنا چاہیے کہ پھر وہ کیا کرتا رہا بندہ، اس نے کیا کیا آخری وقت میں کہ اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ان کو جب یہ جو سبق جو انہوں نے سیکھا، جو وہی ہے جو میں نے آپ کے ابھی تلاوت کی، یہی وہ بھی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ جو سورۃ مومنون کی پہلی 10 آیتیں ہیں، یہی وہ ساری دعوت ہے طریقہ محمدیہ کی، اور یہی وہ دیتے تھے، اسی پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو نتیجہ اللہ پاک نے سورۃ مومنون کے آخر میں بیان فرما دیا، اس طرح ان کا نتیجہ ہو گیا جو جس بندے نے عمل کیا۔ تو آپ بھی سن لیں وہ راز کی باتیں، وہ صفات، وہ خوبیاں جن کی اللہ پاک نے بیان کیا، اور اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ جنتی بھی نہیں ہے بلکہ فرمایا جنت فردوس کے وارث ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف جنت میں داخل ہو جانا، فرمایا یہ مالک وارث ہیں، یہ جنت فردوس کے مالک ادھر پھر رہے ہیں دنیا میں، ان کی زمین ادھر ہے، وہ جنت الفردوس کی۔ تو اس کے بارے میں وہ چند صفات ہیں، میں آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں، اور جس نے وہ طریقہ سیکھنا ہے، جس کو ساری زندگی سکھاتے رہے، وہ آخری آپ جانتے ہیں جہاں بھی آتے، شادیوں پہ جاتے، آپ سے ملتے، لوگوں سے ملتے، تو وہ طریقہ جو وہ سکھاتے وہی وہ سورۃ مومنون کی وہ آیات اور وہ جو زندگیوں کا بیان ہے۔ تو وہ بھی آخر میں آپ کھانا بھی ضرور کھائیں، ہمارے ساتھی ادھر آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو 10-15 منٹ میں وہ پیپر وہ نسخہ دے دیں گے، آپ بھی اس پر عمل آپ نے کرنا ہے، خدا اور آپ کا معاملہ ہے، آپ بھی کلمہ پڑھ کے ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو بھی ایسی موت عطا فرما دے، اللہ کے فضل سے تو کوئی بعید نہیں۔ تو اب وہ سن لیں موٹی موٹی باتیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پہلی بات جو اللہ پاک نے فرمائی، وہ بندے، فرمایا مومن وہ بندہ ہوتا ہے، اور مومن کی صفات اللہ پاک نے بیان کی کہ جس کا جو تعلق ہے، جس کا جو رابطہ ہے اور تعلق ہے، وہ اللہ پاک سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی ترجیح بنا لیتا ہے۔ جیسے مثلا آپ کے ترجیح ہوگی میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر بندہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا ہوتا ہے میری شادی ہو جائے، سب سے بڑی اس کی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میری شادی کیسے ہو۔ پھر کسی عمر کے لمحے میں یہ ہوتا ہے اب میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، کسی میں یہ ہوتا ہے میری کوئی نوکری لگ جائے، کسی پھر مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ میری کچھ مشہوری ہو جائے، میرے علاقے میں میں کوئی MNA بن جاؤں، میں یہ کر جاؤں وہ جاؤں، یعنی زندگی میں ترجیحات بدلتی ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے کسی معاملے میں بھی وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی کیا منشا ہے۔ تو اللہ پاک کی رضا کو یعنی ترجیح دینا، اللہ پاک کو ترجیح دینا زندگی میں مرکز، یعنی آپ کی زندگی کے درمیان مرکز جو ہے اللہ پاک کی ذات ہو، اس کے ارد گرد آپ کی زندگی گھومے۔ بیوی بات کر رہی تو آپ کہے پہلے میں اللہ سے تو پوچھ لوں،
بھائی بات کر رہا ہے، کہہ لے میں اللہ سے تو پوچھوں اللہ پاک کیا کہتا ہے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ وہ دوسرا کوئی شیطان بات کرتا ہے تو شیطان سے کہ میں اللہ پاک سے پوچھ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم تو کہہ رہے ہو، تم تو خود مشکل میں آئے ہو، اب میں اللہ، نفس جو بات کہتا ہے وہ کہے میں اللہ پاک سے تو پہلے پوچھ لوں کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے۔ اب اللہ پاک جو فرماتا ہے اس پہ پھر وہ بندہ اپنا چلے، کیونکہ کسی دوسرے نے کام نہیں آنا، ادھر ادھر لوگوں نے، چیزوں نے، ہر نے جو ہے وہ ہو جانا ہے۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جب بندہ گناہ گار، مجرم، کوئی کافر، اس طرح کے لوگ جب دنیا میں سے جائیں گے قیامت والے دن، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بھی ایک سن لے، ہماری بات سن لے۔ اللہ پاک میں کیا بات کرنی ہے تم نے؟ ہم نے یہ بات کرنی ہے، یہ دیکھیں یہ جو دو دوستیاں یاریاں لگا کے اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں، بندوق کے جی میں دوست کے پیچھے کر رہا ہوں۔ دوست بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناؤ، سب سے بڑے تو وہ حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرو، اللہ پاک کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ کیا دوستی کہ جو آپ کو جہنم میں گھسیٹے جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جتنی یاریاں دنیا داری کے حساب سے تم نے لگائی ہوئی ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میری بھی ایک بات سن لیں۔ کیا سن لوں، کیا بات ہے؟ یہ سورۃ معارج جو قرآن مجید کی سورت میں بیان ہے، وہ کہے گا سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے، میری ماں، میرے باپ، میرے دادا پردادا، میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے، گاؤں کے بندے، شہر کے بندے، ملک کے بندے، امریکہ کے بندے، آسٹریلیا کے بندے، ساری دنیا کو اکٹھا کر لے، ان کو سب کو دوزخ میں پھینک دے اور مجھے جنت دے دے، میرے بدلے میں ان کو قربانی کا بکرا بنا۔ وہ فرشتے کہیں تمہارے ماں باپ ہو گئے، نہیں کوئی بات، آپ سب کو پھینکو۔ تو اللہ پاک قبول تو نہیں کرے گا، وہ کہے گا میری جگہ فدیہ کاش جو ہے یہ سارے ہی جو ہے انسان میری جگہ قربانی کا بکرا بن جائیں اور میں بن جاؤں۔ تو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ دوستیاں، یاریاں، رشتہ داریاں، یہ وہ کام نہیں آتی یہ چیز۔ تو وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ترجیح اللہ پاک کو دو۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کامیاب، یہ ملک صاحب بھی یہی کرتے تھے، اور یہ تو نہیں کوئی ان کے پاس کوئی گیجر سنگی تھی، کوئی خاص کوئی ایسی کوئی چیز تھی کہ جو وہ اپنا کلمہ پڑھ گئے، یہ جو سیدھی سادی باتیں ہیں جو قرآن حدیث کی طریق کی یہی تھیں۔ دوسری صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں، اپنا ان کے پاس ٹیلی فون جو ہے نا اس کے ذریعے اللہ پاک سے ساتھ۔ آپ کہیں گے کیا کون سا ٹیلی فون؟ ایک تو یہ ٹیلی فون ہے جو آپ نے پکڑے ہوئے، اللہ کے ساتھ رابطے کا ٹیلی فون کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ، نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطے کا ٹیلی فون ہے، اس کے ذریعے سے جو رابطہ، اس کے نمبر ہیں، جتنی رکعتیں ہیں وہ نمبر ہیں اس کے، مطلب 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، وہ ڈائل کریں تو رابطہ اللہ پاک سے ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فی خاشعون، ٹیلی فون بھی ہو، نماز بھی وہ پڑھیں، اور ٹیلی فون کنیکشن بھی کسی نیٹ ورک کے ساتھ ہونا، اللہ کے نیٹ ورک۔ دیکھنا آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، اگر نیٹ ورک کا کنیکشن نہیں لیا آپ نے، موبل لنک کا، جائز کا، زام کا، تو وہ چلے گا فون نہیں نا۔ تو اللہ فرمایا فی خاشعون، نماز تو وہ پڑھیں لیکن نماز میں وہ اللہ سے رابطے میں بھی رہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر وہ کیسے کھڑے ہیں، اور لیکن ذہن جو یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، یعنی ذہن ان میں کہ خشوع ہو، حضوری، کہ اللہ پاک مجھے دے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز اللہ پاک نے فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو، افلاح یعنی فلاح پانا چاہتے ہو، یہ ملک صاحب بھی یہی دعوت دیتے تھے اور یہ وہی انہوں نے کوشش کی کرنے کی، کیا والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری چیز فرمایا یہ کر لو کہ زبان کو غلط استعمال مت کرو۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے جس نے زبان پیدا کی ہے، مطلب ایک کسی انجینئر نے کوئی مشین بنائی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بٹن مت دبانا، یہ سرخ بٹن، یہ پھٹ جائے گی سب کچھ، یہ مشین پھٹ جائے گی، یہ انجن پھٹ جائے گا،
सब्ज बटन दबाना। सुर्ख बटन दबाओगे शार्ट हो जाएगी हर चीज़, तुम तबाह हो जाओगे। अब वो इंजीनियर की सुननी चाहिए, जिसने बनाई है वो जानता है। हम अपनी मर्जी से ट्राई करते करते खुद भी उड़ गए ऊपर खच्चे और दूसरों को भी उड़ा दिया। इसी तरह ये ज़ुबान अल्लाह पाक ने बनाई है, फरमाया सुर्ख बटन ना दबाना। सुर्ख तरीके यानी किसी गलत तरीके से ज़ुबान को गिबत चुगली किसी को तकलीफ देने में ना इस्तेमाल करना, अपनी भी तबाह करोगे दूसरों को भी तबाह करोगे। और सबज यानी अच्छे तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल करना। तीसरी और चौथी चीज़ अल्लाह पाक ने आगे फिर जो है फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें एक दौलत दी है, कोई भी माल दिया है, कोई रिस्क दिया है, कोई भी अल्लाह पाक ने नेमत दी है, उसको मखलूक इलाही पर भी खर्च किया करो। यानी मखलूक को भी उसमें शरीक ठहराओ, खुद सांप बनकर उस पर ना बैठो, क्योंकि तुमने सारी इस्तेमाल नहीं करनी, वो यहाँ रह जानी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका अल्लाह की राह में खर्च करना वो सबसे अफजल है जब बंदा सेहतमंद हो, जब उसको जिंदा रहने की उम्मीद हो, वो सदका अफजल है। फरमाया जब उसकी रूह निकलने वाली हो, पता मैं बीमार हूँ, अब इजराइल भी आ रहा है, अब वो कहे अच्छा 10,000 उसको दे देना, 1 लाख फलानी मस्जिद में दे देना, फरमाया उसका वो सवाब नहीं। अब तो पता है उसको जा रही हर चीज़, जाते जाते वो कहते, फरमाया उसका सवाब मिलेगा उसका भी, लेकिन फरमाया बहुत कम, क्योंकि अब तो वैल्यू ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया है। मैं अफजल हुआ जब बंदा जरूर सेहतमंद और मतलब ज़िंदगी की उम्मीद हो। तो वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो अल्लाह पाक की दी हुई दौलत से रिज़्क से अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत करते हैं, और फिर अल्लाह पाक उनको फिर और अता फरमाता है। ये नहीं है कि भाई उन्होंने मखलूक की खिदमत की। देखें ना, आप किसी की बेटी, किसी के बेटे, किसी की उसकी खिदमत करते हैं, तो वो उसका जो वालिद है, उसके जो वालिदा है, उसका दिल चाहता है भाई इसको भी मैं भी दिए मेरी औलाद। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालिल्लाह, ये मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह पाक को वो बंदे बहुत अच्छे लगते हैं जो उसके कुंबे को देते हैं, कुंबे की मदद करते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अगली बात कुरान मजीद ये फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, यानी एक तो वो ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं देते, किसी को कुछ यानी ऐसी बात नहीं करते कि जो तकलीफ़ दे। दूसरा फरमाया कि वो लोगों की इज़्ज़तों की भी हिफाजत करते हैं, अपनी इज़्ज़त की भी, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, और निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं, ज़िना और बेहयाई से वो बचते हैं। क्यों बंदा करे, वो अपना नुकसान कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरों की औरतों को पाक दामन रखो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। यानी जो बंदा दूसरों पर बुरी नज़र और मतलब गलत काम और उनसे गलत राबते, वो असल में अपनी बहू बेटी बहन के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि वो हदीस के मुताबिक उनके साथ वो यानी दूसरे मरहब करेंगे। अगर दूसरों की इज्जत करेंगे, हया इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह पाक आपकी इज्जत महफूज रखेगा। आप देख लें सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा दीन इस्लाम और हया के आप पैकर थे। यजीदियों ने कितना जुल्म किया, कितनी ज़्यादती की, मतलब सबको शहीद कर दिया, लेकिन वो जितनी भी अहले बैत अतहार की औरतें थी, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़तों को, उनके मर्तबे को हिफाजत दी और मतलब यानी की, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी दूसरों की इज़्ज़तों का पहरा देते रहे। तो अल्लाह जल्ल मजदूहु हिफाजत फरमाता है। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि चाहे 5वीं जो सिफ़त है, छठी वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कामयाब हों, अगर इनका जो माली मामलात है, माली लेन देन है, पैसों का लेन देन है, ज़मीन का लेन देन है, काम करते हैं और माली मामलात इनके जो है, अमानतें इनके पास है, कोई रख देता है, किसी के पास ये रख देते हैं, माली मामलात में जो है फरमाया कि उसकी हिफाजत करें अपने यानी जितनी कर सकते हैं। और वह अहदिहिम, किसी से वादा कर लें, अहद कर लें,
اور اس پر بھی پہرا دیں۔ فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہ نماز پڑھ کے پھر نمازوں کو ضائع نہیں کرتے برے عمل کر کے، بلکہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے کہ یہ ان اعمال سے بچے رہتے ہیں جن سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اپنی زبان کی احتیاط کرتے ہیں، آنکھوں کی احتیاط کرتے ہیں، کسی کا مال نہیں کھاتے، تو ان کے بارے میں پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، جہاں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ عبد الآباد تک جو ہے رہیں گے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ مومنون کے شروع میں یہ 8 صفتیں بیان کی۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے جاننا سمجھنا، صرف جو عمل کرنے میں تھوڑی سی محنت بندے کو چاہیے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب اس کے آخر میں جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے پھر منظر بیان کیا ہے موت کا منظر جو اللہ پاک نے بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر تو کرو گے یا نہ کرو گے یہ منظر ہوگا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، فرمایا کہ جب کئیوں پر موت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ واپس جانے دے، ہمیں جانے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر کے آئیں۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ موت کا منظر ہوتا ہے، خاص طور پر جو برے بندے ہیں، وہ یعنی کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں، جنہوں نے تو ان صفات کو نہیں اپنایا، فرمایا ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا وہ تو جنتوں کے وارث بن گئے، اور جنہوں نے نہیں کیا فرمایا وہ کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں اس وقت نظر آ رہا ہوتا لیکن وہ روحانی دنیا میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہاں آواز آتی ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ بندو تم تو کہہ رہے ہو واپس بھیج دو، ایک زندگی تمہیں اور دوں، یہ تم صرف بات ہی کر رہے ہو، یہ ایک کلمہ کہہ رہے ہو، اس لیے مطلب یہ ہے کہ میں نے تو تمہیں ہزاروں زندگیاں دی تھی۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے، اور جب جاگتا ہے اس کی روح واپس آتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب اٹھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس ذات کا شکر جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ تو ہر جو صبح کو آپ سونے کے بعد اٹھتے ہیں وہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے، تو فرشتے اور اللہ پاک کہیں گے اوے اب تو تم کہتے ہو ایک زندگی دو ہم واپس جائیں، تو یہ جو ہزاروں موقع اللہ نے تمہیں دیے تھے تم نے کیا کیا؟ اب یہ باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ایسا پردہ آ گیا ہے اس زندگی اور اس زندگی کے دوران کہ کبھی بھی تم اس پردے سے پیچھے نہیں جا سکتے، اب نہیں آگے۔ اسی کو پھر یہیں سے برزخ کی زندگی کا سبق وہ ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک صاحب بھی اس زندگیوں کا سبق دیتے تھے کہ بھئی پہلے عالم ارواح ہے جہاں ہم نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے، پھر یہ دنیا ہے، پھر وہ یہ بھی بتاتے تھے جی اگلی برزخ، اب وہ خود برزخ میں پہنچ گئے، اب وہ خود برزخ میں تیسری میں پہنچ گئے، چوتھی رہتی ہے قیامت کے دن کی، وہاں پھر فائنل فیصلہ ہونا ہے، اور پانچویں جنت اور جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں وہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بندے اب نہیں تم واپس جا سکتے، اب تو یہ ہے کہ آگے کا معاملہ سوچو کیا ہونا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بندے اب پیچھے نہیں آگے، چوتھی زندگی قیامت والے تک اپنے تم نے جانا ہے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، جب دوبارہ سب تم اٹھائے جاؤ گے، زندہ ہوگے، دوبارہ زندگی دے گا اللہ، تو فرمایا کہ اس دن فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، کوئی خونی رشتہ روحانی رشتے کو نہیں پوچھے گا، کوئی بہن بھائی کو، ماں باپ کو، بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا۔ فرمایا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، وہ حالت ہوگی، وہ مقام ہوگا
کہ کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا کیا حال ہے، تکلیف میں ہو، عذاب میں ہو یا کوئی مشکل میں ہو۔ فرمایا ولا یتساءلون، کوئی پوچھنے والا بندہ فرمایا کہ وہ نہیں پوچھے گا تمہیں یہ دوستیاں یاریاں تم نے یہ بنائی ہوئی ہیں، یہ وہاں تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ کام کیا چیز آئے گی؟ اب تو یہ ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا بس وہ بندہ کامیاب ہے، اور اگر جو ہے من خفت اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو وہ ناکام ہے۔ اب کامیابی نیکی کی بنا پہ ہونی ہے، رشتہ داری کی بنا پہ، دوستی یاری، مال پیسہ یہ کام نہیں آنا۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اس دن تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، فرمایا اس دن آگ ان کے چہروں کو بھی جلسا دے گی، جو ہے چہروں سے بھی یعنی آگ ہے، یہ چہرے جس کو وہ کہتے تھے ہم مطلب اللہ کون ہے، سجدے کرنے سے وہ شرمانے ہیں، دین کی نبی علیہ السلام کی سنت سجانے سے وہ شرماتے رہے، لیکن فرمایا اب آگ ان کے چہروں کو جو ہے وہ سجا رہی ہے اور مطلب جلا رہی ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ان سے پھر کہا جائے گا، اللہ پاک پوچھے گا کہ بندو کیا کسی نے تمہیں پیغام نہیں دیا؟ یہ میں بھی ایک پیغام ہی دے رہا ہوں۔ ملک صاحب بھی دیکھ لیں وہ پیغام ہی دیتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے کوشش کرتے تھے بھئی کسی کو دعوت دے دین کی، تو اللہ پاک پوچھے گا لم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو میرا کسی نے میسج تو پیغام تمہیں بتایا نہیں کیا ہونا ہے، وہ تم نے مرنا ہے برزخ آنا ہے، کیا مجھے بتایا نہیں، میری کوئی آیت نہیں تمہیں سنائی گئی؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اس وقت تو تم ادھر سے سن کے ادھر، اور ٹھیک ہے جی ہم نے تو اپنے معاملات کرنے ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، تم ایسے کرتے تھے۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب واقعتاً بات یہی ہے کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم واقعتاً جو ہے وہ راہ بھٹک گئے۔ ہمیں تو سنائی جاتی تھی باتیں، ہمیں تو بتایا جاتا تھا بھی برزخ بھی ہے، موت بھی ہے، نیک اعمال ایسے کرنے ہیں، ہمیں تو قرآن کی باتیں بتائی جاتی تھی، لیکن ہم نے خود ہی توجہ نہیں کی، ہم نے ادھر ادھر کی دنیا میں مشہور ہے، آج کوئی ہمارے کام نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا كنا قوما ضالین، وہ پھر جو ہے اللہ پاک ان سے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک آخری درخواست ہماری سن لے، ایک دفعہ ہمیں اس معاملے سے نکال، دوزخ سے نکال، اس قیامت کے عذاب سے نکال، اگر ہم نے پھر ایسا کیا تو پھر ہم واقعی مجرم ہیں۔ تو وہ فرشتے یعنی قرآن مجید میں بھی یعنی بیان اشارات ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے بھی کہیں گے بندو تم کہتے ہو تمہیں واپس بھیج دیں، زمین پر بھیج دیں، وہاں بھئی شجاع آباد ہے، ملتان ہے، انگلینڈ ملک ہے، پاکستان ہے، تمہیں پتہ ہے جب قیامت آئی تو وہ زمین کے ہی پر خچے اڑ گئے، نہ امریکہ رہا تو نہ پاکستان رہا، وہ پورا کرۂ ارض ہی جو ہے مطلب ہے کہ تار تار ہو گیا۔ اب تو تمہیں کہاں بھیجے؟ کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ تمہیں کہاں بھیجے؟ وہ ملتان شہر ہی نہیں رہا، پورا ملک ہی نہیں رہا، وہ دنیا کا ایک ایک پہاڑ ختم ہو گئے، دنیا ہی نہ رہی، تو تم اب واپس نہیں تم جا سکتے۔ اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب یہیں پڑے رہو، تم مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے دنیا میں، نماز مجھ سے بات تھی، قرآن مجھ سے بات تھی، میرا ذکر مجھ سے باتیں تھی، ولا تکلمون، آج میں کہتا ہوں کہ خبردار آج کے بعد میرا نام لیا، میرے سے کلام نہ کر رہا، تو مجھ سے کلام پسند نہیں کرتے تھے، اب میں تم سے بھی کلام پسند نہیں کرتا، ادھر ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، فرمایا کہ ایک دوسرا گروپ ہوگا جو مومنین کا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ایمان بھی لائے تھے اور کوشش بھی کی، پھر بھی کمی بیشی رہ گئی، معاف فرما، مغفرت فرما، تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک ان پر رحم کرے گا۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا اے اہل جہنم، اے جنتیوں، اے دوزخی جتنے بھی ہیں، سب کے لیے سوال، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بندو آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، بندو یہ تو بتاؤ یہ جو تو ملتان میں، پاکستان میں جہاں جہاں پیدا رہے، کتنے سال رہے ہو،
کتنے سال رہے ہو؟ 10 20 50 60 70 100 سال. کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ وہ دیکھیں گے کیا کہیں ان کو یہی، یا وہ پھر بتائیں گے حقیقت، وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. یا اللہ ایک دن لگتا ہے رہے، یا دن کا کچھ حصہ ہمیں یاد نہیں، ایسے ہی لگتا ہے ایک دن گزارا تھا، دن کا دوسروں سے پوچھ رہے. اللہ پاک فرمائے گا تو پھر بندو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا تھا میں تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے، بھئی کھاؤ پیو موج میرے پہ مر جاؤ، تم میری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. تو یہ وہاں پھر اللہ پاک فرماتا ہے فتعال اللہ پاک بلند ہے، بالا ہے، نہ اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کا گناہ جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. وہ تو ان سے ہے ہی ماورا، لیکن وہ حق اور سچ ذات ہے. لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، وہ تو عرش عظیم کا بھی رب ہے، عرش کو بھی وہ اسی نے سنبھالا ہوا ہے. من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربی. فرمایا تو پھر یہ کیا ہو گیا تمہیں جب پتہ بھی ہے تو پھر دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ پھر شرک اور کفر اور گناہ کی زندگی، رب کے کہنے کو چھوڑ کے پھر دوسروں کے کہنے پہ کیوں چلتے رہے تم؟ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی. تو پھر نبی علیہ السلام کو اب پھر آخر پہ اس صورت پہ اللہ پاک نے ایک وظیفہ حضور علیہ السلام کو دیا. وہ وظیفہ آپ بھی سن لیں، یہ قرآن کا حصہ ہے سورۃ مومن. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. جو ماننے والے ہیں اللہ پاک نے ان کو وظیفہ دے دیا، تم یہ کہا کرو رب اغفر، کہ اللہ جو نقصان کیا، جو غلطیاں ہوئیں وہ ساری تو ہی کور کر، حفاظت فرما اور رحم فرما. ہمارا کوئی ایسا ایک عمل نہیں کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے، تو سب سے زیادہ رحم والا ہے. یہاں یہ صورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی اصل میں طریقہ محمدی کا پیغام ہے. تو آپ میں سے جن لوگوں نے یہ شروع کرنا ہے اس راستہ، تاکہ آپ کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، مجھے بھی ہو، اس سے امید رکھیں. تو یہ قرآن کی پہلی 10 آیات اور آخری سورۃ مومنون کی پہلی 10 اور آخری 8-10 سنی ہے. آپ خود بھی جا کے پڑھے، دیکھیں نا اللہ پاک نے کتنے صاف انداز سے جو ہے وہ بیان فرمایا. آخر پہ یہ بات کر دوں، اس کو کہ موت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے ہر قسم کی جو ہے وہ دعا اپنی امت کو سکھلائی. آپ نے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں داخلے کی، مسجد سے نکلنے کی، اور مطلب یعنی جنگوں کی حالت میں، بارش کی حالت میں، اور گھر والی اور ساری. لیکن سب سے اہم دعا کون سی ہے، سب سے ضروری دعا کون سی ہے جو سکھائی؟ وہ تھی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اگر موت کا خطرہ ہو، مجھے موت آنے لگی ہے، تو فرمایا یہ 5 ذکر کرنا. اچھا ہم نے کھانے کی کیا ہے جی؟ بسم اللہ پڑھو. اچھا کھانے کی، مرنے کی چیز وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے واپس آنا نہیں. کھانا تو پھر چلو کھا لیا، دوسری دفعہ مل گیا، تیسری دفعہ مل گیا. تو آپ بھی وہ ذکر سیکھ لے. مرنا تو ہے نا، تو جب پتہ چلا جی میری موت آ رہی ہے یا میں بیمار ہو گیا ہوں، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، بندے کو بعض دفعہ پتہ چل بھی جاتا ہے، تو اس وقت پھر کیا پڑھنا ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا. وہ 5 ذکر ہیں. فرمایا یہ 5 چیزیں پڑھنا اس وقت: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. الحمدللہ. یہ آپ ان سے لے لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. ہر بندے نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے. دوسری نماز کے بعد یہ یاد کریں وہ مرنے کا ورد کیا ہے، وہ اپنا یعنی کلمے کے ساتھ کچھ اور بھی اذکار ہے، اس کو پھر اور اعلیٰ درجے نصیب ہوتے ہیں. بس یہی پیغام تھا. اور میں نے جو یہی ملک صاحب بھی، ان کی بھی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ وہ میں جو پیغام دیتا تھا وہی یہ دے رہے ہیں آج، مطلب کہ میرے سال ثواب کی مجلس میں بھی. اور اب جو ہے آخر میں جو ہے وہ انہوں نے دستار بندی اور کچھ معاملات ہیں وہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ میں نے عرض کی کہ بعد میں آپ یہ دکھائیے گا ماشاءاللہ.
تاکہ آپ محروم نہ چلے جائیں اور مطلب یعنی کچھ لے کے جائیں. یہ ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب ہیں، افضل صاحب ہیں، یہ آپ کو پورا طریقہ جو وہ بھی آپ کو دکھایا کرتے تھے کار، یہ جو میں نے ابھی سورۃ مومنون کی روشنی میں بیان کیا ہے، مطلب 5 زندگیاں، 7 جسم کے اعضاء، پھر کیسے بندے کی اصلاح ہونی ہے، تو وہ سیکھ کے جائیں. اور آخر میں تھوڑا سا ذکر آپ کو جو ہے، کیونکہ وہ بھی پسند کرتے تھے ذکر کرنا، وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے پڑھ دوں. اور پہلا قدم اٹھا کے یہاں سے جائیں. میں نہیں کہتا ولی بننا تو چاہیے، میں تو یہی کہتا ہوں ولی بننا ہے، لیکن نہیں لوگ آتے ادھر. مطلب بڑے نیک متقی پرہیزگار ہونا تو یہی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں چلو اس طرف پہلا قدم اٹھا جائیں. آج اس مجلس میں پہلا قدم اس کا اٹھا جائیں، باقی آگے آپ کی زندگی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی قسمت. پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ جو بندہ 1 قدم میری طرف چلتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں. جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں. تو لیکن وہ سوچے نا وہ پہلا قدم ہے کیا؟ یہ تو آپ سنتے رہتے جی پہلا قدم مجھے اللہ 10 قدم، اللہ آپ چل کے آئے تو اللہ پاک دوڑ کے آئے گا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے وہ پہلا قدم ہے کیا، وہ اٹھا لیں. باقی پھر اللہ پاک کی طرف سے پھر جب رحمت اترتی ہے تو وہ چیزیں، نیک بننا، سمجھ لیں متقی پرہیزگار بڑے درجے کا اللہ ولی، وہ دور کی بات ہے. لیکن اس مجلس سے آپ تو بہت سارے نیک بندے بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے میرے جیسے گناہگار بھی ہیں. تو وہ پہلا قدم جو ہے وہ اٹھا کے یہاں سے جائیں. پہلا قدم کون سا ہے؟ پہلے قدم کا نام ہے توبہ. توبہ جو ہے وہ پہلا قدم ہے. بعد میں گھر میں جا کے جو کرنا ہے بندے نے جس طرح استقامت، وہ تو یہ بتائیں گے. لیکن پہلا قدم وہ کچھ ذکر جو ہے میں آپ کو پڑھا دوں. توبہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو جو اپنا کچھ کیا ہوا ہے، ہم نے پچھلی زندگی میں یا خاص غلطیاں گناہ ہوئے، اس پہ شرمندگی، اس کی 4 شرطیں ہیں. شرمندگی ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، فی الحال اس کو چھوڑنا. اور اگر اس میں کسی کا حق حقوق ہے، نمازیں ضائع ہوئی ہیں، مالی لین دین، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، اس سے صلح کرنا یا معافی تلافی کرنا، یہ شرطیں. ان کے ساتھ یعنی بندے نے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، پہلا قدم میں اٹھا رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں تجھ تک پہنچوں. شیطان، نفس، دنیا یہ میرے خلاف ہیں. تو میں نے سنا ہے حدیث میں کہ میں 1 قدم اٹھاؤں گا تو 10 قدم. تو اب یا اللہ میں نے اٹھا دیا، اب تو آپ دل سے اخلاص سے اندر سے صحیح معنوں میں جب بندہ توبہ کا خیال اور کلمات پڑھتا ہے تو ادھر سے کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ہوئی سر تو اس کے ضمن میں چند کلمات آپ کو اور یعنی توبہ کے اور ساتھ ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر اور پھر یہ دوسرے معاملات آپ جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا
إلا بالله. آپ میرے ساتھ مل کے تھوڑا ذکر کر لینا. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله. الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو. أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو. أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو. الله 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 لا إله إلا هو. اب توبہ کے کلمات پڑھ لیں یعنی اردو میں بھی تاکہ بندے کم از کم ہم معافی اور مغفرت. اور یہ تو رجب شریف کا مہینہ میں ہے اس میں مغفرت بندے کو مانگنی چاہیے. میرے پیچھے چند کلمات دہرا لیں توبہ استغفار کے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. یا ارحم الراحمین تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہمیں رزق دیا ہر قسم کی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا
کہ میری رضا کو ڈھونڈو اور میری عبادت کرو۔ یا اللہ ہم اس دنیا میں آ کر وہ مقصد بھول گئے، اپنا سبق بھول گئے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے، دولت کے پیچھے لگ گئے، عہدے کے پیچھے لگ گئے، عورتوں کے پیچھے لگ گئے، شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما اور واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین بچپن سے لے کر آج تک کوئی ایسا کلمہ، کوئی لفظ ہماری زبان سے نکلا ہو جو کفریہ ہو، شرکیہ ہو، بے ادبی پر یا رب العالمین نکلا ہو، یا کوئی ایسی بات ہم نے کی ہو جو تجھے ناپسند ہو، یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو تجھے ناپسند ہو، یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، معافی کے خواستگار ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ اس رحمت کا صدقہ جس کے صدقے تو نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے سنا کہ تو ماؤں سے بھی 70 مرتبہ زیادہ پیار فرماتا ہے۔ یا اللہ اس محبت کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ ہم کوشش کریں گے اگلی زندگی میں یا رب العالمین اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو اس طرح استعمال کریں جیسا کہ تو چاہتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ یا ارحم الراحمین ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جسم، ہمارے دل، ہمارے دماغ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یا ارحم الراحمین ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے گا، اور ہم تیری رحمت اور فضل سے اس کو طلب کرتے ہیں۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارا ذکر بھی، ہماری توبہ بھی، ہماری معافی مانگنا، استغفار قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو رحمتیں و برکتوں کا دیکھے۔ ایک بندہ دو توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور یہ مجمع چلو جتنا بھی ٹوٹی پوٹی، ہماری تو توبہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی الفاظ کہنا، نیت کرنا، کوشش کرنا، اسی طرح جو ہے وہ بندہ چلتا ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ آپ اپنا جاری رکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ یا ربنا لك الشکر کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ یا ربنا لك الثناء ولك الكبرياء كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم۔ یا رب العالمین اپنے فضل اور کرم و احسان سے یہ جتنے لوگوں نے بھی قرآن مجید، ورد، اوراد، جو وظیفہ، نیکی، صدقہ، خیرات، جو بھی نیکی کا کام کیا اصالہ ثواب کی نیت سے، اور یہ ساری مجلس میں جو نصیحت، جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، یا جو جس نے مل کیے، جو کھانا کھلایا جائے گا، تمام نیک امور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمیں اس کا ثواب عطا فرما، اور پھر یہ ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما۔
آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسل ملائکہ علیہم السلام کی بارگاہوں میں فردن فردن ہمارا سلام بھی، اس کا ثواب بھی پیش فرما۔ ان کے طفیل تمام اہل بیت کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین اور تابعین، تبع تابعین، اولی امت کو پہنچا۔ خاص طور پر یا ارحم الراحمین جن کا یہ مہینہ جن سے نسبت رکھتا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش فرما، اور یا ارحم الراحمین اور بھی جتنے اولیاء صلحاء اس مہینے سے نسبت رکھتے ہیں ان کو بھی عطا فرما، خصوصاً سیدنا عبد القادر جیلانی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی، سید احمد کبیر الرفاعی، سیدنا خواجہ اجمیر، اور سید علی بن عثمان الحجویری، اور سیدنا ابو الحسن شاذلی، سیدنا احمد خضر، سیدنا عبدالعزیز الدباغ، شیخ ابو مدین غوث، اور جتنے بھی اولیاء صلحاء اس پورے علاقے میں ہیں اور پوری دنیا میں ہیں، زمین و اسمان میں ہے، یا ارحم الراحمین، ملائکہ جو سب کو اپنے بارگاہوں سے اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ان سب کے طفیل ملک محبوب احمد جو یا رب العالمین تیرے بندے تھے دنیا میں، انہوں نے جو وقت گزارا، جتنا تو نے دیا وقت انہوں نے گزارا، اس میں جو انہوں نے نیکی کی اور جو نیک کام کیے، جو ذکر اذکار، دعوت تبلیغ جو بھی کیا، اپنی بارگاہ میں یا رب العالمین قبول فرما، اور جو ان سے کمی کوتاہی غلطی ہوئی، گناہ ہوئے جانے انجانے میں، یا رب العالمین ہم خطا کار ہیں، بھولنے والے ہیں، ان کو بھی ہمیں بھی معاف فرما، یا ارحم الراحمین ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے منظر آسان فرما، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کو تو نے کلمے والی موت عطا فرمائی، ہمیں بھی کلمے والی موت، نیکی والی موت جو ہے نصیب فرمانا، اس کے بعد ان کے جتنے آباء و اجداد، امہات، والدین، جتنے دوست احباب رشتہ دار اور بھی جو ہیں، یا ان کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما، بلکہ جتنے حاضرین یہاں ہیں وہ جو سن رہے ہیں یا رب العالمین ان سب کے والدین اور دوست احباب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی مغفرت بخشش فرما، یا ارحم الراحمین اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، فضل و احسان والا معاملہ فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں بھلائی کی سوچ، بھلائی کرنے والا، حسن ظن رکھنے والا بنا، جسم کو، دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، زبان کو مخلوق کی نفع رسانی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں میں نقصان ہے، شرور ہے، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں تو خیر طلب کی اور بھلائی طلب کی، تجھ سے یا رب العالمین ہمیں اس میں حصہ عطا فرما، اور جو آقا علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ چاہی، جن شرور سے پناہ چاہی، یا رب العالمین ہم سب کو پناہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، جتنے ان کے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں اور بھی جو رشتہ دار ہیں، یا رب العالمین ان کو صبر نصیب فرما، فضل و احسان والا معاملہ فرما، جو لوگ دور دور سے آئے ہیں ان کو بہترین جزا نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے جانے کے بعد بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہو کر ہمارے لیے دعائیں ایصال ثواب کرتے رہیں، اور یا ارحم الراحمین ہمیں دوسروں کے لیے بھلائی کا پیکر اور رحمت کا پیکر بناؤ، اور جو علماء کرام تشریف لائیں اپنے اپنے علاقوں میں جو خدمت کر رہے ہیں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں اور اداروں میں، یا رب ان کو برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، وسائل مہیا فرما، اخلاص نصیب فرما، ہم سب کو زہد اور تقوی اور صابر اور شاکر، حضوری میں رہنے والا دل، اطاعت کرنے والا جسم، صدق والی زبان نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین۔